سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آئی ڈی کارڈ وہ جو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا آئی ڈی کارڈ یا کاغذ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، روپے ہیں، ان کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، وہ میرے اور آپ کا اختیار. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اب یہ جو کپڑا ہے، اس کپڑے پر تصویر، یہ تو میرے اختیار میں ہے نا، یہ گورنمنٹ تو مجھے مجبور نہیں کر رہی نا بھائی تصویر والا کپڑا پا نہیں دے تو ملک چوں کٹ دے گے، ہے نہیں ہے. شناختی کارڈ یہ میری اور آپ کی کیا ہے؟ پہچان ہے، یہ آپ کی علامت ہے کہ آپ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. اس کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے، وہ ضروری ایک چیز قرار دی ہے. اب حکومت وقت جس چیز کو ضروری قرار دے مجبوراً اس کو بھی شریعت کا حصہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح پیسے کے اوپر جو تصویر ہے وہ میرے اور آپ کے اختیار میں شامل نہیں ہے، اس سے ہٹ کر جو مجبوری میں شامل نہیں ہے. یہ شوقیہ مولوی بھی سیلفی بنا رہے ہیں، پیر بھی سیلفی بنا رہے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے وہ بھی اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور سیلفیاں بنا کے آج ہم سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر نیچے ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ. تصویریں آتی ہیں فیس بک پر، آ رہی ہیں تصویر آ رہی ہے جناب علی تازہ اپڈیٹڈ پروفائل اپڈیٹ کی ہے. ضیاء الرحمان نے اپنی پروفائل اپڈیٹ کی تھی، تازہ ترین فوٹو لائیے، ہن کی کرتا پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن کی ہاں وے ٹو سرگودا کے راستے پہ جا رہے ہیں، وے ٹو کراچی، تماشا پر آئے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں، فضولیات. سہیل بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی کاموں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. فضول کاموں کو چھوڑ دے. فضول کام جس کام کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں خدا را اپنے حال پر رحم کرو. سمجھ آ رہی؟ تو آج کل تو یہ بچوں، اچھا حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو چوکے لگاتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، بچہ روتا ہے. اور پھر اگلی حدیث جو آپ کو میں نے پڑھ کر، جس گھر میں تصویر ہے وہاں فرشتہ، تو جب میرے بدن پر تصویر ہوگی، بچے کو ہم تصویر والے کپڑے پہنائیں گے تو شیطان اس کو تنگ نہیں کرے گا. ہیں جی لاٹھی صاحب، شیطان کی کرسی جب پہ پاسی انہوں شیطانوں تو جان چھوڑنی ہوتی. تو بھائی کوشش کرو اپنے بچوں کو کپڑے پہناؤ، ایسے کپڑے جس پر کوئی تصویر نہ ہو، جس پر تصویر نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ اور تصویر سامنے ہو تو سب سے زیادہ مکروہ ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے نماز کے اندر. دائیں طرف اس سے کم ہے، بائیں طرف پھر اس سے کم ہے، ہاں پیچھے پھر اس سے کم ہے، لیکن مکروہ ہے. اور جب تصویر جسم کے اوپر ہے، لیکن آپ میرے آگے کھڑے ہیں اور میرے سامنے تصویر ہے، پیچھے آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، بتاؤ میں مفت میں گناہگار؟ مفت میں گناہگار؟ اچھا ایک اور ٹرینڈ ہمارا بن گیا ہے، بعض جی قرآن میں کہاں آیا کہ تصویر منع ہے؟ حدیث میں کہاں آیا کہ نماز میں تصویر منع ہے؟ اور بھائی یہ تصویر حرام ہے، سرے سے تصویر ہی کیا ہے؟ تو پھر نماز ہو یا غیر نماز، صرف نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر بھی تصویر والا کپڑا پہننا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نمازوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے. وہ لوگ جو نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. قائم یعنی نماز کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز
ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا، اور اس مال میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے. میاں صاحب کس میں سے؟ اگلے دن نا یہاں پر مزاحن بات ہو رہی تھی نا، تو ایک ساتھی کہہ رہے جی ہم ابے کو قرآن پڑھ کے بخش دیں گے، پیسے دینا کوئی ضروری ہے؟ تو میں نے کہا بھائی قرآن پڑھ کے بخشو گے، بھائی پیسے آپ خرچ کر کے جاوے، تو ہم نماز پڑھ قرآن پڑھ کے بخش دیں گے. میں نے کہا قرآن بھی تو آپ پڑھ کے بخشو گے نا، آپ کا وقت لگے گا، آپ کا وقت لگے گا. تو کہتا جی خیر ہے، اللہ کا وقت ہے. تو میں کہ پیسہ بھی تو کس ہے؟ سن لو قرآن کی یاد ہے، مما رزقناہم، اس میں سے جو، خدا کی قسم میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے. میرا اور آپ کا مال ہے، ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ بولیے کوئی بتائیں مجھے، ہماری ملکیت میں کیا ہے؟ جان بھی نہیں ہے. میری اور آپ کی جان جو ہے یہ بھی میری اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. اگر میری اور آپ کی ملکیت میں ہوتا، یہ جان میری اور آپ کی ملکیت ہوتی، تو پھر خودکشی حرام ہوتی؟ خودکشی حرام ہے نا، خودکشی حرام ہے. اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا. اور خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی امانت میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے. یہ جان اللہ کی امانت ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح مال بھی کیا ہے؟ اور جب یہ جان میری اور آپ کے نہیں ہے تو جو مال ہے وہ میرا اور آپ کا کہاں سے آ گیا؟ ہاں؟ اللہ مما، اس میں سے، مما من تبعیضیہ ہے. یہ جو مما ہے نا، مما یہ اصل میں یوں ہے. اللہ یہ یوں ہے، من ما، ٹھیک ہے نا. تو عربی کا کہتا ہے ان نون اور میم کو ملا کر جو ہے نا یہ بن گیا مما، ٹھیک ہے، مما. تو یہ من تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ، کچھ سارا نہیں کہا اللہ نے، کچھ مال. وہ کتنا حصہ ہے جی؟ کتنا حصہ ہے؟ 40واں حصہ ہے مال کا. 40 روپے میں سے 1 روپیہ. ایڈے کنجوس اللہ دے بندے ہو. اللہ 40 روپیہ دیتے ہیں، 40 اللہ آدھا ایک من دے دے، 39 تیرے. دیتے بھی اللہ نے، دیے بھی اللہ. علیہ 40 روپیہ لے لے باجوہ لے لے، اے شیر خان لے لے 40 روپیہ لے. اچھا ہوں 1 روپیہ من دے دے یار، تو نہیں دینا. اللہ 40 دے رہا ہے، اور 40 دے کے اللہ کہتے ایک مہینے دے دے واپس. اچھا ایم لے لینا مفت نہیں، اس ایک کے بدلے میں بھی کیا دے گا اللہ؟ او اجر کے پہاڑ جتنا اجر دے گا اللہ اس ایک کے بدلے میں بھی، وہ بھی مفت میں نہیں. اچھا اللہ تو چل یار ایویں نہیں دینا، قرض دے دے، ادھار دے دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور یار اللہ کو کون قرض حسنا دے گا؟ ہاں، اور ہم اتنے کنجوس ہیں کہ اللہ کو قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں. ہاں، یہودیوں نے بدبختوں نے یہی تو کہا تھا نا، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں. اللہ ساڑھے کو قرض مانگتا پہ ہے. اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ صفدر صاحب کیا؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ اللہ انہوں نے بکواس کیا تھا. تو بھائیو اللہ فرماتے ہیں مما، اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ کیا کرتے ہیں؟ کون؟ ایمان والے مومن. کتنی خوبیاں ہو گئی بھائی؟ کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 5. پہلی خوبی ایک مرتبہ دوہرا لیں، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. نمبر 2، جب اللہ کی
آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ کتنی؟ 5۔ ان کے متعلق اللہ کو فرما رہے اولئک، یہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں، ہم المؤمنون، یہی مومن ہیں، حقا، سچے، لہم، اچھا ان کو ملے گا کیا؟ فما لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے درجے ہیں، بڑے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، معافی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ ورزق کریم، عزت کی روزی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا